اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، انسان سوسائٹی میں جتنا چاہے بناوٹ کے ساتھ رہ سکتا ہے، مختلف شعبہ زندگی میں خود کو کمپوز کر سکتا ہے۔ مختلف شعبوں میں جب ہم جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں ایک مخصوص رویہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گھریلو زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو گھر کا ماحول ذرا مختلف ہوتا ہے، انسان کا مزاج وہاں پر مختلف ہوتا ہے۔ دراصل گھر کے ماحول میں آپ کا رویہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عادات، آپ کے اطوار کیا ہیں، آپ کس طرح سے کن کن لوگوں کے ساتھ، جو آپ کے گھر میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے، جیسے کہ آپ کے زوجہ ہیں یا آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والے خادم ہیں، ملازمہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سرور کونین، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین عملی تفسیر ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہر لمحے اور ہر جگہ پر ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی سے سیکھیں گے کہ ہمیں خود کو اپنے گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، گھر کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی۔ آئیے اس تعلق سے رہنمائی لیتے ہیں۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے آج کے اس بزم میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو شخصیت ایک مستقل حصہ میری پہچان کا تشریف رکھتی ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں امتیاز آپا؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہے، ایک طویل عرصے سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں الحمدللہ، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے مزاج؟ ہے زینب، سلامت رہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی آج کا ہمارا موضوع ہے، جیسے کہ ہم نے گوش گزار کیا اپنے ناظرین کے۔ کسی بھی انسان کے اخلاق کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے، جو آزمائش کی جگہ ہے، وہ اس کا گھر ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ اب یہ بتا دیجئے کہ چونکہ انسان جو گھر کے ماحول ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا صبح شام سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اور انسان اپنا جو حقیقی مزاج ہے نا اس کا، وہ اس کو چھپا نہیں سکتا، گھر میں تو خاص طور پر نہیں چھپا سکتا ہے۔ اس تعلق سے کچھ کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھر سے باہر کا معاملہ ہو۔ جہاں احساس ہوتا ہے وہاں غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور جہاں احساس نہ ہو وہاں اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتا ہے، مگر ان کو سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کی ظاہری اور باطنی حقیقت سے جتنا ان کے گھر والے واقف ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیسا مزاج رکھتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی اصل آزمائش اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اگر وہ گھر میں برا بھی ہوتا ہے، غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، گھر میں کنجوسی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، ذرا سی بات پر اپنا ٹیمپر جو ہے وہ ہائی کر لیتا ہے، لیکن اگر اسے اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا ہے تو اپنی ان عادتوں کو بھی اسے
रद्द करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा घर में कंजूस है, लेकिन बाहर जाकर वो अपनी इस बुराई का इजहार नहीं करेंगे कि हम कंजूस हैं। अगर वो बहुत ज्यादा बच्चों के साथ सख्त रवैया रखता है, लेकिन वो बाहर जाकर इजहार नहीं कर रहा कि हम बच्चों के साथ बहुत सख्त रवैया रखते हैं। अगर जरा जरा सी बात पर बीवी से वो उलझ जाता है, इससे घर का माहौल, लेकिन वो बाहर जाकर लोगों से इस किस्म का इजहार नहीं करता। इसलिए अगर उसे मिसाली शौहर बनना है तो इसके लिए उसको अपने रवैयों में भी तब्दीली लानी पड़ेगी, अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी, अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा। अगर वो घर में सख्ती से बात करता है, सख्ती से पेश आता है, तो उसे अपना धीमा अंदाज करना पड़ेगा। घर जब भी बनते और संवरते हैं जब आदमी और औरत दोनों अपने अपने रवैयों की इस्लाह कर ले, अपने किरदार की इस्लाह कर ले, अपने आमाल की इस्लाह करे। अगर वो घर में कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करता, लेकिन जब तक वो जरूरियात जिंदगी में उसको अपनी इस बुराई की आदत को, अपने घर को अगर मिसाली घर बनाना है तो उसे अपनी इस बुराई की आदत को खत्म करना पड़ेगा। अपनी बीवी की जरूरियात जिंदगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर कोई शख्स अपने घर में बच्चों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखता, बीवी के साथ अच्छा रवैया नहीं रखता, तो उसका घर, उसकी अज़वाजी जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है जो वो बीवी बच्चों की कदर करे, बीवी बच्चों का ख्याल रखे। इसलिए कि मोहब्बत से घर बनते हैं और संवरते हैं, अखलाक से घर बनते हैं और संवरते हैं, आमाल से घर बनते और संवरते हैं। तो देखिए, अगर हम अज़वाजी जिंदगी को कामयाब और खुशगवार बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए एक दूसरे के हुकूक और फराइज को तस्लीम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इज्जत और तकरीम से पेश आना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस का जज्बा रखना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो हमारी अज़वाजी लाइफ कामयाब नहीं हो सकती। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इम्तियाज़ अपा, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहैसियत रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आपकी हयात मुबारका, हयात तैयबा, मुतअद्दिद ज़िम्मेदारियों का मजमुआ थी। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताहम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का ये एजाज़ है कि आप सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का कोई पहलू तिस्ना तहकीक नहीं रहा। इम्तियाज़ अपा, मैं चाहूँगी कि आप उनकी समाजी और खानगी ज़िंदगी का कुछ खाका इरशाद फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, उनकी हयात मुबारका तुम्हारे लिए कामिल तरीन उसवा है। बेशक। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर निगाह डालें तो आपने उस गलबे दीन हक के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है। और आप देखें तो हिजरतें भी हो रही हैं, तबलीग इस्लाम का काम भी हो रहा है, गज़वात भी हो रही हैं, आपने उन नौ मुस्लिमों को भी टाइम देना है, उनकी तरबियत भी करनी है, मगर इसके बावजूद आप आयली जिंदगी को फरामोश नहीं कर रहे। वजह क्या है ज़ैनब? आप देखिए तो मुआशरे का सबसे बुनियादी यूनिट घर है, बेशक, जिसे खानदान के या घर के। एक रिश्ते वो हैं जो नस्ब से आपको मिले हैं, आप सब चीजें बदल सकते हैं, आप नस्बी रिश्तों को नहीं बदल सकते। दूसरा वो रिश्ता है जो निकाह के जरिए वजूद में आता है, आपकी औलाद है, आपका एक घर है, तो आपकी औलाद है तो वो आप ही की नस्ब से आई है फिर, तो ये सब आपके घर वाले हैं, आप इन्हें बदल नहीं सकते जो निकाह के जरिए भी आ गए हैं। और घर में जब तरबियत होती है, हर फर्द को जरूरत है कि उसकी इस्लाह होती रहे, उसकी तरबियत होती रहे, और जब घर में तरबियत आला अक़दार की होती है तो मुआशरा मुस्तहकम हो जाता है। बेशक। देखिए ये जुड़ा हुआ है। हाँ। जिस तरह सबसे छोटा सेल होता है वो दुरुस्त हो जाता है तो सारे सेल दुरुस्त होते चले जाते हैं। तो इस तरह हर घर दुरुस्त होगा, पूरा मुआशरा दुरुस्त होगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आइली जिंदगी, खानगी जिंदगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक पहलू उसका सीरत निगारों ने लिखा भी सही और हमारे लिए सबके लिए मशअल राह भी है। आप देखें तो उसमें 3 पहलुओं पर मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वक्त रखा हुआ है अपने अफराद के लिए, सहाबा किराम की तरबियत के लिए, जो रूटीन का है। सही है। एक इस्तिस्नाई सूरतें तो है कि जब आप गज़वात में जा रहे हैं, जब आप हज के लिए जा रहे हैं, जब आप सफर पर जा रहे हैं, मगर आम रूटीन की जो आपकी लाइफ है उसमें जब सीरत निगारों ने लिखा है कि आप 3 हिस्सों में आप उसे तकसीम करते थे। एक वक्त आपका ज्यादा जो वक्त था वो मस्जिद के लिए, उस सेक्रेटेरिएट के लिए मखसूस था, और उसका एक वक्त अपने घर वालों के लिए था, और तीसरा वक्त जो था वो आपने अपने लिए जो इबादत के लिए रखा हुआ था, जो रात। तो ये तकसीम आपको रूटीन में नजर आएगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में। और जो घर वालों के लिए वक्त है ना, हम जिसे कहते हैं क्वालिटी टाइम देना, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें क्वालिटी टाइम देते थे
کہ گھر والوں کی دلجوئی فرمانا، کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، ان کے ساتھ آپ دیکھیں تو کہیں جوتے گانٹ رہے ہیں، کہیں صفائی میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، کہیں کوئی رنجیدہ ہو رہی ہے کوئی زوجہ تو اس کے آپ دلجوئی فرما رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ سادگی پر۔ سادگی کیا چیز ہے؟ اپنی ضروریات کو محدود کر دیجئے۔ شہنشاہ کون و مکان، میرے آقا نے جن کے لیے زمین و آسمان تخلیق کر دی، آپ علیہ السلام باندھ کی اس کردری چٹائی پر سوتے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں کہ کیسے رو کس طرح کے تو وہ محلات ہوں، اور میرے آقا آپ کے لیے یہ باندھ کی کردری چٹائی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ غذا میں آپ دیکھیں تو غذا انتہائی سادہ، جو کی روٹی کھانا، اور 3 مہینے تک بعض اوقات چولہا نہیں جلتا۔ پھر آپ علیہ السلام ازواج مطہرات میں کس قدر انصاف فرماتے ہیں، آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی ہیں ہر ایک کے پاس۔ پھر ایک اور چیز آتی ہے رہائش میں، ہم جس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو آپ نبی کریم علیہ السلام کے حجر مبارک تو دیکھیں، حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسن کہ بصری رحمت اللہ علیہ، کہ میں جب کھڑا ہوتا تھا تو ہاتھ اٹھاتا تھا تو چھت کو ہاتھ لگتا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش امت اس کو اسی طرح قائم رہنے دیتی تاکہ آنے والے لوگ دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کس قدر سادہ تھی۔ تو غذا میں، لباس میں، رہائش میں سادگی کو نہ صرف اپنایا بلکہ آپ نے اسے اپنے طرز حیات کا جز بنا کر آپ نے فرمایا کہ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کی ضروریات کو بالکل محدود کر دینا۔ پھر آپ دیکھیں تو ان کی دلجوئی یا ان کے ساتھ مسکرانا، ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے ساتھ ہنسنا بولنا، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ گو کہ میرے آقا علیہ السلام کے تو لبوں پر ہر وقت ہی تبسم رہتا تھا، مگر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں گھر کے اندر کے، جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ پیچھے نماز کی نیت کر لی، تو آپ رکوع میں چلے گئے تو رکوع اتنا طویل ہو گیا کہ مجھے ڈر لگا کہ میری نکسیر نہ پھوٹ جائے اور میرا خون نہ بہنے لگ جائے، تو میں ناک پکڑ کے کھڑی رہی۔ تو جب وہ یہ بتاتی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام دیر تک مسکراتے رہے۔ اب دیکھیں تو گھر کے اندر وہ ماحول ہے، ایک محبت کی فضا ہے، ایک مسکراہٹ کی، یہ نہیں کہ آپ چونکہ آپ کا کام امام الانبیاء، آپ سید المرسلین ہیں، آپ وہ شریعت مطہرہ عطا فرمانے جو قیامت تک رہنی ہے، تو آپ نے اپنے حسن سلوک بیویوں کے ساتھ کرتے ہوئے پھر فرمایا خیرکم خیرکم لآلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے۔ تو ہم اسے آزمائش کیوں کہتے ہیں گھر کو؟ جی اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنا آپ چھپا نہیں سکتے، اب آپ نے وہاں اپنی جو خوبیاں ہیں، اپنی جو اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ آپ بناوٹ کا اظہار نہ کریں۔ فالہما فجورا و تقوی ہر شخص کے اندر ہے، برائی بھی پائی جاتی ہے، اچھائی بھی پائی جاتی ہے، فی نفس ہی اس کی تخلیق میں ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آزمائش سے کہا ہی کیوں جاتا ہے کہ آپ نے اپنی برائیوں پر قابو پانا ہے، ضبط نفس کرتے ہوئے۔ آپ نے گھر کی چار دیواری اس لیے بڑا امتحان گاہ ہے کیونکہ آپ وہاں خود کو چھپا نہیں سکتے، آپ نے 24 گھنٹے تو آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے، تصنع سے کام نہیں لے سکتے۔ تو اب جب آپ ضبط نفس سے کام لیتے ہیں، اپنی برائیوں پر قابو پاتے ہیں، تو گھر میں بھی ایک حسن آ جاتا ہے، تو گھر کی چار دیواری میں بھی پیار، محبت، سکون آ جاتا ہے، اور گھر سے ہی پھر اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ روایات بچے سیکھتے ہیں، اور یہی بچے جب معاشرے میں جاتے ہیں تو ان سے بھی وہی سچائی، ایمانداری، پیار، محبت، امن اور سکون کا پیغام پھیلتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری گفتگو اس تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے تعلق سے بیان فرما رہی تھی امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ یہاں ایک مجھے وقفے پر جانا ہے جناب، ابھی لوٹ کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی آج کے ایوان میں ہمارا موضوع ہے۔ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ گفتگو بہت ہی پیارے انداز سے جاری و ساری ہے، اور جس طرح خانگی زندگی کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرد حضرات کی اگر ہم بات کریں، جس طرح اس
سے قبل بھی کچھ ضمنی طور پر بات کی گئی، تو ان کے اخلاق اور کردار کو جانچنے کے لیے گھریلو جو زندگی ہے، یعنی ان کا جو گھر میں موجودگی ہے، خصوصی طور پر ان کی جو ازواج ہیں یعنی بیوی ہے، اس کی گواہی بڑی اہم جو ہے اہمیت کا حامل ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ جس کی گواہی، جس کے اخلاق کی گواہی بیوی دے دے تو یقینی طور پر اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے، اس کی گواہی خود ازواج مطہرات نے بھی فرمائی تھی۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس تعلق سے کچھ گفتگو ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے زینب، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو رحمت اور برکت کا تعلق قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص کی عظمت، رفعت اور بلندی کا اندازہ اس کی خانگی زندگی کو جانچے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائلی زندگی خوشیوں سے، خانگی زندگی خوشیوں سے بھرپور اور بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامل ترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ معلم، جج، سپہ سالار اور مثالی شوہر تھے۔ بحیثیت شوہر آپ کی مثالی زندگی اور آپ کی زندگی خوبصورت نگینوں سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام شوہروں کے لیے ایک مثالی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بے انتہا شفقت سے پیش آتے، بیمار ہو جاتی تو ان کی عیادت کرتے، ان کی تیمارداری کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان کے گھر کے کام کاجوں میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ نے کبھی کسی ازواج مطہرات کے ساتھ حق تلفی نہیں کی، زیادتی نہیں کی، بدسلوکی نہیں کی، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور کبھی کسی کی برائی ایک دوسرے کے، اپنے تمام لوگوں کو، تمام ازواج مطہرات کو اچھائی کا درس دیا، اور کبھی آپ نے کسی کی کہیں برائی نہیں کی بلکہ محبت کا سلوک روا رکھا۔ آپ نے ازواج مطہرات کا عدل و انصاف کو اس حد تک برقرار رکھا کہ آپ کہیں سفر پہ جاتے تو قرآن نکالتے اور جس کا نام آ جاتا وہ آپ کے ساتھ سفر پہ جاتی۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے قیام کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن ایک کے گھر قیام کرتے، دوسرے دن دوسرے کے گھر قیام کرتے، کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ آپ ایسے بے مثال شوہر تھے کہ حضرت خدیجہ کی آپ زندگی میں تو تعریف کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں کے دنیا کے تمام شوہروں کو بھی سیکھنا چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ حضرت خدیجہ کی مرنے کے بعد، ان کے وصال کے بعد بھی ان کی اسی قدر تعریف کرتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، جب لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تھے، تو خدیجہ نے فرمایا کہ محمد میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، ساری دولت تجھ پر قربان کرتی ہوں۔ دیکھیں حضرت خدیجہ فرماتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی وہ پریشان ہوئے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ پیالے میں پانی پی رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ایک گھونٹ میرے لیے بھی چھوڑنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور ہمیشہ میری دلجوئی کرتے، میرا دل رکھتے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ازواج مطہرات کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل طلاق کا ریشو اتنا ہائی ہو گیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمیں برداشت کا مادہ نہیں رہا ہے، ہمیں عزت و احترام کو بھول گئے ہیں، اپنی قدروں کو بھول گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی ازواجی لائف کو بہتر طور پر گزارنا چاہتے ہیں تو دنیا کے تمام مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہوگا، اور دنیا کی تمام خواتین کو ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اگر یہاں پیار، محبت ہے، خلوص ہے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنا خوبصورت بندھن ہے کہ اس بندھن سے زیادہ کوئی خوبصورت بندھن نہیں۔ رشتے محبت کے اور احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو وہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ للہ اپنے رشتوں کا
احترام کریں اور اپنے رشتوں کی قدر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں خانگی زندگی کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یقینی طور پر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہوں گی جس طرح سے ازواج مطہرات کی بات کی، امتیاز آپا، جب ہم گھر میں دیکھتے ہیں اور ایک مرد کی بات کرتے ہیں، گھریلو زندگی کی بات کرتے ہیں، تو صرف بیوی سے ہی واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ بچے ہیں گھر میں، خادم ہیں، اقربا ہیں، عزیز و قارب ہیں، ان سے بھی واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے ایک مرد کا۔ میں چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام رشتوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کیسا تعلق روا فرماتے تھے، اس تعلق سے کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ رحمت للعالمین ہیں، بے شک بے شک، آپ سے ہر ایک کو فیض مل رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں سے محبت آپ دیکھیں تو حسنین کریمین کے بے شمار واقعات بہت مشہور ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے دوش مبارک پر سوار کروا لیتے، آپ انہیں پیٹھ پر سوار کرتے، خود سواری بن جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پاک چھوڑ دیتے اور انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار واقعات حسنین کریمین کے حوالے سے بھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک یتیم بچہ ہے تو اس کو گھر لے جاتے ہیں عید کے دن، اور آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو، تو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی پھل آتا، کھانے کی چیز آتی تو سب سے پہلے بچوں سے شروع کرواتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آئے، اب آپ کے خادم بھی ہیں اور 10 سال کے تھے، تو جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں آپ کے پاس لے کر آئیں کہ میں اپنا بچہ آپ کی خدمت کے لیے دینا چاہتی ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں 10 سال کی عمر میں ایک بچہ آیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزار، آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہ فرمایا کہ اے انس یہ کام کیوں نہ کیا، اور یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اکثر فرماتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا باہر تو میں فراموش کر دیتا تھا کہ میں کس کام سے باہر آیا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی تنبیہ نہیں کی اس طرح سے، ان کاموں کے حوالے سے، تربیتی حوالے سے آپ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آتے، آپ نے انہیں عبادت کی اس قدر تاکید کی کہ انہیں لوگ مسجد کا کبوتر کہتے تھے، وہ مسجد میں اس طرح سے خشوع و خضوع سے نماز ادا فرماتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہی تھی۔ تو ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ابن عمیر، اس کی چڑیا تھی، تو اس کو کانوں سے پکڑا اور فرمایا کہ تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، تو آپ بچوں سے اس قدر شفقت فرماتے، تو ان سے پیار بھری بات کرتے، ان کے رخسار تھپتھپاتے۔ اور ایک لکھتے ہیں، ایک صحابی لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخسار پر جو اپنا دست اقدس لگایا تو ایسا لگتا تھا کہ خوشبو کے ڈبے سے ابھی ہاتھ نکلا ہے، اور اس کی خنکی اور اس کی ٹھنڈک فرماتے ہیں کہ میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بچوں سے شفقت کا یہ عالم تھا۔ پھر اسی طرح خادم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک شخص پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو دن میں کتنی بار معاف کر دیں؟ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ 3 بار اس نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار اس کو معاف کیے؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 بار معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ اور 3 بار اس کے پوچھنے کے بعد، یعنی اس قدر ان سے شفقت سے پیش آؤ، نرمی کا رویہ اختیار کرو کہ اگر اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، 70 بار بھی غلطی کرتا ہے تب بھی درگزر کرو، اسے معاف فرماؤ۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ تو رشتہ داروں اور اقربا کا خیال رکھنے کی آپ نے اس قدر تعلیم دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت آئے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی سے کام لے۔ تو آپ علیہ السلام کی محبت اپنے خانوادے سے، آپ عملی زندگی میں آپ دیکھیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو اتنے اس قدر بہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، تو غزوہ بدر میں وہ قیدی بن کر آئے تو رات بھر کراہتے رہے، تو آپ علیہ السلام سو نہیں سکے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک رشتہ جو کہ قریبی تھا
نسبی رشتہ تھا، تو آپ علیہ السلام رشتہ داروں کا ہی نہ صرف خیال رکھ رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں تو حضرت علیمہ سعدیہ کی بھی کوئی آ جاتی ہیں تو ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دوست آ جاتی ہیں تو ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی بہن حالہ آ جاتی ہیں تو صرف آواز دیتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حالہ لگتی ہیں کیونکہ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا باغ وقف کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو، اور انہوں نے حضرت حسان حضرت ابی بن کعب کو دے دیا۔ صلہ رحمی کی اس قدر تاکید فرمائی، اور آپ دیکھیں تو چونکہ حکم بھی آ گیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور آپ آج کی زندگی میں دیکھیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ضرور ان کو مال میں حصہ دینا ہے، آپ انہیں عزت احترام تو دیں جس رشتے کا جو حق ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی اس زندگی کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، خدام کے علاوہ آپ غلاموں کا بھی دیکھیں۔ تو آج اگر غلاموں کی رسم ختم ہو گئی ہے تو یہ اس میں بھی بنیادی جو رول ہے وہ اسلام کی ان تعلیمات کا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا آپ نے حکم دیا، جس سے بتدریج یہ رسم ختم ہوتی چلی گئی۔ پھر آپ دیکھیں تو بچوں سے شفقت، غلاموں سے شفقت، پھر پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی، ہمسایوں کا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ اس سماج اور اس خانگی زندگی سے وہ تربیت دے رہی ہے ہر فرد کو کہ وہ معاشرے میں بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ بے شک، اور آپ یہ دیکھیے کہ کہاں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر ہم اپنے رویوں کی جانب دیکھتے ہیں تو انتہائی ندامت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے گھر میں ملازمین ہیں، ہم تو شاید یہ کرتے ہیں کہ اپنا باہر کا غصہ بھی انہی ملازمین پر اتار دیتے ہیں کیونکہ وہ بے بس ہیں، وہ ہمارے پاس ملازمت کرتے ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتے، پلٹ کر ہمیں جواب نہیں دے سکتے، تو یقینی طور پر ہم شاید ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے تناظر میں مزید ہماری جو مہمان شخصیات ہیں گفتگو کریں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات۔ اس وقت جناب ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ایوان میں جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، سب سے پہلی نشست پر تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے تعلق سے آج کی اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ محسن انسانیت سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے فکر آخرت بھی رکھتے تھے، آخرت کی فکر فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے تعلق سے۔ آپ کی گھریلو زندگی کے وہ تمام پہلو جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، دکھ بھی ہیں، میرے سوال کا جو مقصد ہے اور وہ سوال جو میرا آپ سے یہ ہے، آپ اس تعلق سے یہ فرما دیجئے کہ یہ جو تمام آپ کی زندگی ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کچھ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ مثالی گھرانہ، یہ وہ گھرانہ ہے جس کا مقدر رفتیں اور مقام جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا ایک ایک رخ، ایک ایک پہلو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ مثالی باپ، مثالی شوہر، مثالی بھائی اور مثالی نانا تھے، مثالی داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی یا خوشی ملتی تو آپ فوراً سجدہ شکر بجا لاتے، اور جب کوئی غم کی خبر ملتی تو خود بھی صبر کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی صبر کرنے کی تلقین فرماتے۔ صبر و شکر اللہ کا خزانہ ہے جس سے وہ اپنے بہترین بندوں کو نوازتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب جو ہجرت کے وقت زخمی ہو گئی تھی تو اس وقت سے بیمار رہنے لگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، ان کی عیادت کرتے، ان کی دل جوئی کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب میری وہ بیٹی ہے جس نے میری محبت میں بہت تکلیفیں سہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ ان کو غسل دو، ان کو خوشبو لگاؤ، اور اپنی چادر اتار کر دے دی کہ ان کو کفن کی چادر پہنانے سے پہلے میری یہ چادر پہنا دینا، اور آپ لحد میں ان کے شوہر کے ساتھ خود اترے اور ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچایا۔ اسی طرح جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل دکھتا ہے، لیکن ہماری زبان پر وہی الفاظ ہوتے ہیں جسے ہمارا رب پسند فرماتا ہے۔ اے ابراہیم، ہمیں آپ کی جدائی کا بہت غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہم جائزہ لیں تو آپ کے اہل و عیال نے فقر و فاقہ میں ساری زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، صرف سادے پانی اور کھجوروں پر وہ گزارا ہوتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فتح نصیب ہوتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا کے دوسرے فاتحین سے مختلف تھی۔ سر عاجزی اور انکساری سے جھکا ہوا تھا۔ آپ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے خطبہ دیا صرف عام لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تھا کہ لوگوں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں، ہمیں آپ سے اچھے رویے کی، اچھے سلوک کی امید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، آج سے تم سب آزاد ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ان کے جسموں کو تو آزاد کر دیا تھا مگر ان کے دلوں کو فتح کر لیا تھا اور اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر کے کائنات کو محبت کا ابدی پیغام دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک گوشے کو ہم اپنے لیے نمونہ حیات بنائیں، ان کی خانگی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے تعلق سے گفتگو جاری ہے اور بہت ہی ایک فائدہ مند اور بہت عمدہ گفتگو آپ دونوں ہی کی جانب سے ہوئی ہے۔ خانگی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اب جس طرح سے اب میں سوال یقینی طور پر آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ خانگی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اس تعلق سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، میں سابقہ گفتگو کو تھوڑا سا شامل کرنا چاہوں گی۔ ازواج مطہرات کی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ان کی گواہی ایک نبی کریم علیہ السلام چونکہ گھر میں دیکھتا ہے، ایک بیوی جتنے قریب سے دیکھتی ہے اتنا کوئی اور نہیں دیکھتا۔ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف خوشحالی آنا شروع ہوئی تو ازواج مطہرات کے بھی دل میں خیال آیا کہ ہمارے لیے بھی مال آ جائے۔ تو نبی کریم ان کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تو نبی کریم علیہ السلام تھوڑے دنوں کے لیے ان سے کنارہ کش ہو گئے اور اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو تم چلی جاؤ۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اوراق گوائیں، کسی ایک نے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا بلکہ اپنی اس عمل پر، اس ایک بات پر اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی زوجہ کی زبان پر نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام تو ساری خوبیاں، سارے کمالات، ان سب خصوصیات کا آپ مرکہ ہیں۔ تو ازواج مطہرات کی آپ سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، وہ ایک خصوصی تعلق ہے اور یہ آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا اظہار ہوتا رہا وقتاً فوقتاً۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ کو ان کی آخرت کی فکر بھی ہے۔ آپ جہاں آپ فرما رہے ہیں، سب کو فرما رہے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو آپ رحمت للعالمین، اللہ نے جنت آپ کے حوالے کر دی، آپ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ اس کے باوجود آپ اپنے گھر میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، تاکہ وہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں تو تعلیمات پر نگاہ ڈالیں تو زوجین کے تعلق سے گھر کی بنیاد پڑتی ہے۔ آپ ایک طرف جہاں شوہروں کو تاکید کر رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے عیال کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، ان کو حسن سلوک کی تاکید کر رہے ہیں، دوسری طرف اس بیوی کو اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہاں تک فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت سجدے کی اجازت دیتا تو ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اس حد تک تاکہ اس کے دل میں عزت، احترام اور محبت رہے، اسے معلوم رہے کہ یہ اس کے گھر کا سربراہ ہے جس کے اسے کام آنا ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک نگہبان ہے۔ اب یہاں دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہر ایک نگہبان ہے، کون کس چیز کا نگہبان ہے؟ ہر فرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اور عورت بھی اسی طرح سے نگہبان ہے اپنے بچوں کے لیے بھی، مرد اسی طرح نگہبان ہے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے۔ پھر اسی طرح فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ، ہر ایک کو جواب دینا ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اب رہی آتے ہی کہ جو اس کے ماتحت میں دیے تھے ان کے ساتھ اس نے زندگی کیسے گزاری، تو ایک بچوں کی تربیت بیسک ذمہ داری کرا دی۔ یہاں تک آپ دیکھیے تو خانہ داری کی امور ہے، کھانا پکانا ہے، اگر عورت عیال دار ہے، بچوں والی ہے، تو وہ چاہے 10 خادم رکھے، اسلام اسے اجازت دیتا ہے، لیکن بنیادی اس پر ذمہ داری کیا ہے کہ ماں ہو، تمہاری ماں ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو، بچوں کو اسلامی آداب سکھاؤ۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ ان کی بہترین تربیت ہے جو وہ اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ تو یہ گھر کی چار دیواری کے اندر سے وہ بہتر محبت اور اس نے سلوک کی تعلیمات دی جا رہی ہیں تاکہ گھر کی فضا میں بھی پیار، محبت اور سکون رہے، اور یہی سکون اس گھر سے پھر معاشرے میں جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانگی زندگی کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں، آپ دونوں کی بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ ناظرین محترم یہ دیکھیے کہ یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ گھر کی زندگی آپ کی جس تعلق کا، جس محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، تو آپ یقینی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملہ اپنے گھر میں روا رکھیں گے، یقینی طور پر اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔